بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم ناظرین, آپ سب کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ کوئز شو سوالوں کا سفر میں. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دوست اچھے اخلاق یعنی گڈ مینرز ہیں. اسی بہترین حدیث کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا اور ملتے ہیں ہماری آج کی پارٹیسپینٹ سے. آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہے سسٹر ہینا خان. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو سوالوں کا سفر. تھینک یو. سسٹر اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے پلیز. میرا نام ہینا خان ہے, میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور آئی ایم اے مدر آف 2 kids. ماشاء اللہ, دیٹ از ویری نائس. آپ اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کرتی ہیں اور انہیں جو نالج دیتی ہیں آف کورس اس میں آپ کا بھی نالج کا اضافہ ہوتا ہوگا. جی. اس کے علاوہ شو کے لیے کیا تیاری کر کے آئی ہیں آپ؟ کلاسز جاتی ہوں, مجلسیں وغیرہ اٹینڈ کرتی ہوں اپنے دینی نالج کے لیے. تو مجلسوں میں اور کلاسز سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوتا ہوگا. جی. اس کے علاوہ مجھے بکس ریڈ کرنا بھی پسند ہے. بکس ریڈنگ کرنا بھی پسند ہے. چلیے, ہمیں امید ہے کہ آپ کی یہ نالج آپ کا ضرور ساتھ دے گی اور آپ ہمارے شو کے سارے سوالوں کے جواب بہت ایزیلی دے پائیں گی. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سسٹر میں آپ کو شو کا فارمیٹ بتا دیتی ہوں. 15 سوال ہے جنہیں 3 لیول میں بانٹا گیا ہے. جیسے جیسے لیولز بڑھیں گے ویسے ویسے کویشچنس کی ڈیفیکلٹی بھی بڑھے گی. اوکے. آپ کی ہیلپ کے لیے آپ کے پاس 3 لائف لائن ہے, 50-50, فلپ اور ڈبل فریز. تو جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہو بے جھجک اپنی لائف لائن کا استعمال کریے گا. جی انشاءاللہ. تو شروع کریں. جی. آج کے شو کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. ان میں سے کون سے امام مولود کعبہ ہیں؟ اے امام زین العابدین علیہ السلام, بی امام علی علیہ السلام, سی امام محمد باقر علیہ السلام یا پھر ڈی امام حسن عسکری علیہ السلام. بی امام علی علیہ السلام. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں. جی. کمپیوٹر آپشن بی امام علی علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن بی امام علی علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. امام علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی اور یہ جو شرف ہے صرف مولا علی کو ہی نصیب ہوا, کسی بھی اور کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی. جی. اور اس لیے انہیں مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے. بڑھتے ہیں سیکنڈ کویشچن کی طرف. کون سے امام چادر تطہیر میں تھے؟ آپشن اے امام علی علیہ السلام, آپشن بی امام حسن علیہ السلام, آپشن سی امام حسین علیہ السلام یا پھر آپشن ڈی یہ سب. یہ سب. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں. جی. کمپیوٹر آپشن ڈی یہ سب کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی یہ سب اس کا بالکل صحیح جواب ہے. امام علی علیہ السلام, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تینوں چادر تطہیر یعنی حدیث قصہ میں یہ واقعہ موجود ہے. اور رسول خدا اپنے اہل بیت کو ایک چادر کے اندر بلاتے ہیں جس میں امام علی, بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تھے. اور اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں, تب آیت تطہیر نازل ہوتی ہے جس میں جو اہل بیت ہے ان کی پاکیزگی کی گواہی روایت ہے. جی. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں تھرڈ کویشچن کی طرف. تھرڈ کویشچن آپ کا جنرل نالج ٹیسٹ کرے گا. وچ از دا نیشنل فلاور آف انڈیا؟ آپشن اے روز, بی لوٹس, آپشن سی للی یا پھر آپشن ڈی سن فلاور. آپشن بی لوٹس. کانفیڈنٹ؟ جی. کمپیوٹر آپشن بی لوٹس کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن بی لوٹس اس کا بالکل صحیح جواب ہے. لوٹس از دا نیشنل فلاور آف انڈیا. بڑھتے ہیں فورتھ کویشچن کی طرف. دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام کس جگہ دیا؟ آپشن اے جدہ, آپشن بی مکہ, آپشن سی مدینہ یا پھر آپشن ڈی کوفہ. آئی تھنک مکہ. آئی تھنک مکہ. کیا کروں, محفوظ کر لوں؟ کتنا % شور ہے آپ؟ میں مدینہ اور مکہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. مدینہ اینڈ مکہ میں کنفیوژن ہے. دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ کب, کہاں, کس جگہ پر ہوا تھا؟ جدہ, مکہ, مدینہ یا پھر کوفہ؟ جدہ اور کوفہ تو نہیں ہے, مدینہ اور مکہ میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے. رسول خدا کا نام آیا تو مکہ مدینہ کا ہی کچھ تو ہوگا ریلیٹڈ. جی. ہے نا. اب دعوت ذوالعشیرہ کہاں ہوئی تھی آپ کو یہ بتانا ہے, مکہ میں ہوئی تھی کہ مدینہ. دعوت ذوالعشیرہ کے بارے میں کیا جانتی ہیں آپ, لائک بتائیں گے آپ اس کے بارے میں کچھ؟ جب اعلان نبوت ہوا تو رسول نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا
اللہ نے ان کو حکم دیا, سب سے حکم پہلے دیا کہ نبوت کا ہاں. اعلان عام طور پہ کرنے سے پہلے ان کو کہا گیا کہ اپنے گھر والوں رشتہ داروں کو بلاؤ. تو اور سب پھر یہ آئے, اور مولا علی اس وقت آئی تھنک 10 ایئرس کے تھے جب رسول نے کہا کہ جو میرا ساتھ دے گا نبوت میں پھیلانے میں. یعنی انہیں اسلام کے بارے میں جی. بتایا اور انہوں نے کہا کہ اس چیز میں کون میرا ساتھ دے گا, ہاں, تو تب کوئی نہیں ایکسپٹ راضی مولا ہوا. علی کوئی بھی کھڑا نہیں ہاں, ہوا. کوئی کھڑا نہیں ہوا. اب یہ جو واقعہ تھا یہ تو آپ نے پورا الیبریٹ کر کے بتا دیا. اب یہ ہوا کہاں تھا, مکہ یا مدینہ؟ مکہ. مکہ. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ آپ کی تینوں لائف لائن آپ کے پاس ہے. 50-50 جلدی فلپ تو اتنی جلدی نہیں یوز کرنا ہے آگے کے سوالوں کے لیے. پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیسپینٹ وہ کویشچن تک پہنچ ہی نہیں پاتے آگے کی, اور لائف لائن بھی رہ جاتی ہے. مکہ چوز کریں گے آپ کی مدینہ چوز کریں گے؟ آپ کنفیوز ہیں مکہ اور مدینہ میں, پر زیادہ تر آپ کا رجحان جو ہے وہ مکہ کی طرف مکہ ہی کی ہے. طرف جا رہے ہیں. کیا کریں, محفوظ کر لیں اسے؟ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ اپنی لائف لائن کا استعمال کر سکتی ہیں. اوکے, کین آئی چوز فلپ؟ فلپ. آپ اس کویشچن کو چینج کر دینا چاہتی ہیں؟ جی. چلیے, کمپیوٹر ہماری پارٹیسپینٹ آپ کی لائف لائن فلپ کا استعمال کرنا چاہتی ہیں, آپ اس کویشچن کو رد کر دیجیے. سسٹر پھر بھی اگر آپ ایک جواب دیتی تو وہ کیا ہوتا؟ مکہ. مکہ. بی مکہ. چلیے چیک کر لیتے ہیں کیا بی مکہ اس کا صحیح جواب ہے یا نہیں. کیا لگتا ہے؟ صحیح جواب ہے مکہ. یس, آپشن بی مکہ اس کا right صحیح answer. جواب ہے. آپ کانفیڈنٹ بھی تھی, کنفیوز بھی تھی, پھر بھی آپ نے چوز نہیں کیا مکہ اور آپ نے لائف لائن کا استعمال کیا. پر کوئی بات نہیں, یہ کویشچن بھی باقی کویشچن کی طرح ہی امپورٹنٹ تھا. اب بڑھتے ہیں فلپ کیے ہوئے کویشچن کی طرف. امام علی علیہ السلام نے زخمی حالت میں کس مسجد سے فرمایا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے؟ مسجد کوفہ. مسجد کوفہ. میں ناظرین کے لیے ایک بار پھر بھی ایک کویشچن کے آپشن ریپیٹ کر دیتی ہوں. آپشن اے مسجد شجرہ, آپشن بی مسجد نبوی, آپشن سی مسجد سہلا, یا پھر آپشن ڈی مسجد کوفہ. مسجد کوفہ, آپشن ڈی. کمپیوٹر آپشن ڈی مسجد کوفہ کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی مسجد کوفہ اس کا بالکل صحیح جواب ہے. 19 رمضان کو جب ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں ضربت لگائی تھی, تب انہوں نے یہ کہا تھا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. بڑھتے ہیں 5th کویشچن کی طرف. اس میں جو تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ کس پروفٹ کی داستان بیان کر رہی ہے؟ پروفٹ نو. آپ کے 4 آپشن ہیں. آپشن اے پروفٹ نوح علیہ السلام, آپشن بی پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام, آپشن سی پروفٹ موسیٰ علیہ السلام, یا پھر آپشن ڈی پروفٹ شیش علیہ السلام. آپشن اے پروفٹ نو. کانفیڈنٹ؟ یس. محفوظ کر لوں؟ یس. کمپیوٹر آپشن اے پروفٹ نوح علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن اے پروفٹ نوح علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. یہ جو امیج ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک کشتی ہے, طوفان آیا ہوا ہے اور اس میں سب جانور اور سب انسان سوار ہو رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے وہ پروفٹ نوح علیہ السلام کا ہی ہے, جب اللہ نے طوفان بھیجا تھا اور تب سب سارے جو متقی لوگ تھے وہی اس بوٹ پر چڑھ پائے تھے, اور اینیملز بھی, اور پھر آگے کا واقعہ موجود ہے. اسی کے ساتھ ایک لائف لائن کے استعمال کے ساتھ آپ نے ہمارا لیول 1 کمپلیٹ کر لیا ہے. کیا لگتا ہے اب لیول 2 کیسا ہوگا؟ ایزی؟ نو. نو, ناٹ ایزی. ناٹ ایزی. نہیں, بہت ہی ایزی ہے انشاءاللہ. جی. چلے لیول 2 شروع کرنے سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ ہے سسٹر ہینا خان, جنہوں نے ہمارا لیول 1 کمپلیٹ کر لیا ہے ایک لائف لائن کے استعمال کے ساتھ. اب ہم شروع کریں گے لیول 2. سسٹر ریڈی ہیں آپ؟ جی. لیول 2 کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اس وقت امام علی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ آپشن اے 10 سال, آپشن بی 14 سال, آپشن سی 15 سال, یا پھر آپشن ڈی 30 سال. آپشن اے 10 سال. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ ہاں. کمپیوٹر آپشن اے 10 سال کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں.
آپشن اے 10 سال اس کا بالکل صحیح جواب ہے. جیسا کہ پہلے کے جب دعوت ذوالعشیرہ کا کویشچن آیا تھا تبھی آپ نے کہا تھا کہ امام علی کی جو عمر تھی اس ٹائم پر 10 سال کی تھی. جی. تو دعوت ذوالعشیرہ کے واقعے میں جب رسول اللہ نے اپنے قرابت داروں کو اسلام کی طرف بلایا تب کوئی نہیں ریڈی ہوا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، اور صرف 10 سال کے مولا علی ان کی ہیلپ کے لیے ریڈی ہوئے تھے. جی. بڑھتے ہیں 7ویں کویشچن کی طرف. ان میں سے کس امام کی سواری نشاپور پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے اپنے جد کی کوئی حدیث سنانے کا مطالبہ کیا؟ آپشن اے امام محمد باقر علیہ السلام، آپشن بی امام جعفر صادق علیہ السلام، آپشن سی امام علی رضا علیہ السلام، آپشن ڈی امام حسین علیہ السلام. آپشن سی امام رضا علیہ السلام. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ ہاں جی. کمپیوٹر آپشن سی امام علی رضا علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن سی امام علی رضا علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. جب امام رضا علیہ السلام کی سواری نیشاپور پہنچتی ہے تب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ کوئی حدیث بیان کریے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تب وہ انہیں حدیث سلسلۃ الذہاب بیان کرتے ہیں. بڑھتے ہیں 8 کویشچن کی طرف. یہ ایک آڈیو کویشچن ہے. آپ کو ایک سورے کی کچھ آیت سنائی جائے گی، آپ کو بہت دھیان سے سننا ہے اور بتانا ہے وہ کون سی سورے کی آیت ہے. ریڈی ہیں آپ؟ جی. کمپیوٹر پلیز پلے دا آڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن آپ کے 4 آپشن ہیں. آپشن اے سورہ بینہ، آپشن بی سورہ زلزال، آپشن سی سورہ عادیات یا پھر آپشن ڈی سورہ فلق. آپشن اے سورہ بینہ. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن اے سورہ بینہ کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن اے سورہ بینہ اس کا بالکل صحیح جواب ہے. جو اینڈ میں ہے وہ بینہ ورڈ آ گیا اور آپ کا کام بہت آسان ہو گیا. بڑھتے ہیں 9 کویشچن کی طرف. قرآن مجید کی روشنی میں کس نبی نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے جن کے وسیلے سے ان کی توبہ ہوئی؟ یہ کون سے نبی تھے؟ آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن بی حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپشن سی حضرت اسماعیل علیہ السلام یا پھر آپشن ڈی حضرت آدم علیہ السلام. آپشن ڈی حضرت آدم علیہ السلام. کانفیڈنٹ؟ ہاں جی. محفوظ کر لوں؟ ہاں. تھوڑا سوچ رہی تھی آپ، کیا لگ رہا تھا؟ نہیں، حضرت آدم جب زمین پر آئے تھے تو وہ گریہ کر رہے تھے، تو پھر جبرائیل آئے، انہوں نے دعا تعلیم کی، اس کی بدولت پھر وہ ماں حوا سے ملے. اوکے. کیا کرنا چاہیں گے؟ محفوظ کر لوں آپشن ڈی حضرت آدم علیہ السلام کو؟ جی. کمپیوٹر آپشن ڈی حضرت آدم علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے کیا یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی حضرت آدم علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا تھا ان کے ترک اولا کی وجہ سے، تب انہوں نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ سے مغفرت طلب کی اور ان کو معافی ملی. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ سے معافی مانگو تو وہ ضرور معاف کرتا ہے. بڑھتے ہیں اس لیول کے آخری سوال کی طرف. ہارون ان میں سے کس امام کے دور کا ظالم بادشاہ تھا؟ آپشن اے امام علی نقی علیہ السلام، آپشن بی امام محمد باقر علیہ السلام، آپشن سی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا پھر آپشن ڈی امام حسن علیہ السلام. آپشن سی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ ہاں جی. کمپیوٹر آپشن سی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن سی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. ہارون رشید جو تھا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کا ظالم بادشاہ تھا. اس نے امام کو قید کیا تھا اور ان پہ طرح طرح کے ظلم کرتا تھا. اسی کے ساتھ آپ نے ہمارا لیول 2 بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. اور آپ کہہ رہی تھی کہ لیول 2 کے سوال بہت ڈیفیکلٹ ہونے والے ہیں، پر یہاں تو آپ کو لائف لائن کا بھی استعمال نہیں کرنا پڑا. جی. کیسا لگ رہا ہے آپ؟ اچھا لگ رہا ہے. مور کانفیڈنٹ؟ یس. 2 تو کلیئر ہو گیا، اب لیول 3 بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. 2 لائف لائن تو ہے، اس کے علاوہ آپ کی نالج بھی آپ کے ساتھ ہے. جی.
سو ہمیں امید ہے کہ آپ لیول 3 کے سوالوں کے جواب بھی اسی کانفیڈنس کے ساتھ اور ویسے ہی جلدی جلدی دیں گے جیسے آپ نے لیول 1 اور لیول 2 کے دیا ہے جی انشاءاللہ. لیول 3 شروع کرنے سے پہلے ہم پھر سے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ ہے سسٹر ہینا خان جنہوں نے ہمارا لیول 2 کمپلیٹ کر لیا ہے ایک لائف لائن کے استعمال کے ساتھ. اب ہم شروع کریں گے ان کے ساتھ لیول 3. ریڈی آپ؟ جی آل دی بیسٹ فار لیول 3. تھینک یو. لیول 3 کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کون سی خاتون نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم کے جسم کا ٹکڑا ان کی آغوش میں آ گیا؟ آپشن اے جناب اسما, آپشن بی جناب ام الفضل, آپشن سی جناب صفیہ, یا پھر آپشن ڈی جناب فضہ. آپشن اے جناب اسما. کانفیڈنٹ ہے آپ؟ لیول 3 کا سوال ہے, تھوڑا ڈیفیکلٹ رہے گا, ٹرکی بھی. میں چاہتی ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے تھوڑا دھیان دیں اور جواب دینے کی کوشش کریں. امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کون سی خاتون نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم کے جسم کا ٹکڑا ان کی آغوش میں آ گیا؟ اے جناب اسما. کانفیڈنٹ؟ ہاں جی. کتنا پرسینٹ کانفیڈنٹ ہے آپ؟ 90. 90. یس. تو باقی کا 10 کہاں ہے؟ اے جناب اسما. شیور ہیں آپ؟ سسٹر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ آپ کے پاس آپ کی 2 لائف لائن 50-50 اور ڈبل فریز ابھی بھی باقی ہے. اگر آپ آئی چوز 50-50. 50-50 ہاں جی. کمپیوٹر ہماری پارٹیسپینٹ آپ کی لائف لائن 50-50 کا استعمال کرنا چاہتی ہیں, آپ 2 غلط جوابوں کو مٹا دیجیے. اب آپ کے پاس 2 آپشن بچتے ہیں, آپشن بی جناب ام الفضل اور آپشن ڈی جناب فضہ. آپ جو آپشن سلیکٹ کر رہی تھی جناب اسما, وہ تو کمپیوٹر نے ہٹا دیا ہے, یعنی وہ فور شیور غلط جواب تھا. اس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لیول 3 کا سوال ہے, تھوڑا ٹرکی رہے گا. جناب ام الفضل یا پھر جناب فضہ؟ ام الفضل یعنی فضل کی ماں. جناب فضہ. کانفیڈنٹ؟ محفوظ کر لوں؟ آپ کی لائف لائن بھی استعمال ہو گئی ہے, آپ نے 50-50 کا استعمال کر لیا ہے, اب بچتی ہے ڈبل فریز, اور ڈبل فریز ایک ساتھ آپ استعمال نہیں کر سکتی. اس پر کیا کرنا چاہیں گی, کون سا آپشن سلیکٹ کرنا چاہیں گی؟ جناب فضہ یا پھر جناب ام الفضل؟ ام الفضل کا تو نام نہیں سنا ہے کہیں. جناب فضہ کنیز تھی تو ڈی جناب فضہ. محفوظ کر لوں؟ کمپیوٹر آپشن ڈی جناب فضہ کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. سسٹر آپ کنفیوز تھی, آپ نے جناب اسما پہلے سلیکٹ کیا, پھر آپ نے لائف لائن استعمال کی, اور پھر آپ نے سلیکٹ کیا آپشن ڈی جناب فضہ, جو کہ غلط جواب ہے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی جناب ام الفضل. بٹ ام الفضل کبھی سنا نہیں تھا. آپ نے سنا نہیں تھا, بٹ یہ جو واقعہ ہے یہ جناب ام الفضل کے لیے ہے. جناب ام الفضل نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ رسول خدا آئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا آپ کے پاس آنے والا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. تو یعنی جس کی بات ہو رہی تھی وہ امام حسن تھے. سسٹر اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمارا یہ سفر یہیں پر مکمل ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ہمارا لیول 2 کمپلیٹ کیا ہے, اس لیے آپ ہمارے شو سے لے جائیں گی لیول 2 کی انعامی رقم 2500 روپے. کنگریچولیشنس. تھینک یو. ہمیں امید ہے کہ آپ اور نالج حاصل کریں گی اور ہمارے اگلے سیزنز میں پھر سے پارٹیسپیٹ کریں گی. جی تھینک یو. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سفر یہیں پر مکمل ہوتا ہے. ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.